الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. 9 مرتبہ کم از کم متوسط آواز میں میرے ساتھ اللہ اکبر بولتے ہیں. اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عیدین کے موقع پر تکبیر ہلکی بلند آواز میں پڑھنا یہ سنت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور جب تم رمضان کے دن پورے کر لو تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ تم کو بتایا گیا ہے. اس کی وجہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. برادران اسلام، اس وقت 7 مختلف باتیں آپ کو آدھے گھنٹے میں سنانی ہے. ٹھیک 8:15 بجے انشاءاللہ نماز ٹھہر جائے گی. 7 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. کوشش کروں گا کہ جیسے سبق سمجھا دیا جاتا ہے ویسے سمجھا. سب سے اہم ترین اور پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا ہے، لازم فرمایا ہے زکوٰۃ فطر، جس کو ہم صدقہ فطر بھی بولتے ہیں. یہ لازم کیا نبی علیہ السلام نے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو. کون صاحب نصاب ہے؟ آج کے زمانے کا سب سے مختصر جواب موجودہ تاریخ کے حساب سے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت ہے، چاہے اس کا مال تجارت اتنا ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے لکوڈ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے ہاتھ میں ہو، چاہے بینک میں رکھا ہو. تو اس مرتبہ جو معیار ہے وہ ہے 45 سے 50 ہزار روپیے اگر کسی بندے کے پاس ہیں تو وہ خود صاحب نصاب. اور اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط ہے.
آج آدمی کے پاس 50,000 آ گئے، آج آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ الفطر واجب ہوگی، اور یہ نکالا جاتا ہے چاہے مرد ہو اس کی طرف سے، چاہے عورت ہو اس کی طرف سے، چاہے بچہ ہو بچی ہو اس کی طرف سے، اور بوڑھا ہو بوڑھی ہو اس کی طرف سے، آزاد ہو غلام ہو اس کی طرف سے۔ یہ ضروری نہیں ہے غلام پر بھی لازم ہے۔ اب اس زمانے میں غلام تو نہیں ہے، تو ہم اس زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں تعبیر کر سکتے ہیں، ایک آدمی مالک ہوتا ہے تجارت کا، تو مالک ہو یا نوکر ہو، مالک ہو تاجر ہو یا نوکر ہو یا سرکاری ملازم، جس کو ہم کہتے ہیں نوکری کرنے والا ماتحت رہنے والا، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نکالے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ غلام ہوتا تھا، غلام نہیں نکالتا تھا تو غلام کی طرف سے آقا پر واجب تھی۔ بچے ہیں، بچے نہیں نکال سکتے تو ماں باپ پر واجب ہے۔ تو یہ ہے ہمیں کرنے کا کام آج کے دن اور اب تک ہی کر لینا تھا۔ اگر کسی ساتھی نے نہیں کیا ہو تو وہ کوشش کرے کہ یہ کام جلد سے جلد عیدگاہ کی نماز ختم ہونے سے پہلے پورا کرے، کیونکہ عیدگاہ کی اگر نماز ہو گئی تو اس کے بعد زکوٰۃ فطر تو نہیں کہلاتا، صدقہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک نازک اس میں اشارہ ہے۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں صرف سیدھے سٹی انداز میں سمجھا رہا ہوں، لچھے دار تقریریں نہیں کر رہا ہوں۔ ایک کام تو یہ ہے جو ہمیں کر لینا چاہیے۔ دوسرا کام میرے دوستو یہ ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں اللہ نے اپنے توفیق سے، اپنے کرم سے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کچھ مسافرت کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے ہوں، یا کچھ بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان کنتم مرضی او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو، جب رمضان گزر جائے، عید کا دن گزر جائے، پھر تم صحت مند ہو جاؤ تو اپنے روزوں کی قضا کرو، اور اگر تم مسافرت سے لوٹ آؤ تو پھر تم اپنے روزوں کی قضا کرو۔ اب سوال ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو بیمار ہے، اور بیمار بھی ایسا کہ دوبارہ صحت مند ہونے کی امید نہیں، بعض وقت ہوتا نا ایسا، تو کیا کرے؟ فرمایا کہ جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کا فدیہ ادا کر لے۔ وہ آدمی جو ایسا بیمار ہے کہ صحت کی امید نہیں ہے، وہ آدمی فدیہ ادا کر لے۔ کیا ہے فدیہ ایک روزے کا؟ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فدیہ طعام مسکین، ایک روزے دار کے روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا ہے۔ اگر آدمی غریب ہے تو ایک وقت بھی کھلا دیا تو تکمیل ہو جاتی، لیکن آدمی کو چاہیے کہ سحری بھی کرتا ہو افطار بھی، تو 2 وقت کھانا کھلا دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ کوئی ایک وقت کھا کے روزہ نہیں رہ سکتا، 2 وقت کھاتا ہے تو کم سے کم ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دے، ایک سحری کی نیت سے، افطار کی نیت سے، یا 2 مسکینوں کو ایک وقت میں کھلا لے، حرج کی بات نہیں۔ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی بولتا ایسا بوڑھا کہ واپس صحت مند ہونے کی، جوانی ہونے کی کوئی امید نہیں، ایسا بوڑھا آدمی کہ اب واپس صحت مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے، پیدا انہوں نے کیا ہے، وہ ہمیں لڑکپن عطا فرماتے ہیں، وہ جوانی دیتے ہیں، وہ ہمیں کبولت تک لے جاتے ہیں، پھر شیوخت تک لے آتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی بچپن کی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی جیسے بچپن میں دودھ پیتا تھا ویسے ہی بڑھاپے میں جا کر دودھ پر آدمی آ جاتا ہے، پلٹ گئی نا حالت۔ ایسا آدمی اب واپس صحت مند ہو سکتا ہے؟ اب کون سی بھی دوا کھاؤ صاحب، اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر رکھی ہے اس کے حساب سے اب اس عمر کا تقاضا واپس جوانی آنے کا نہیں ہے،
تو ایسا آدمی بھی اپنی طرف سے اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اگر وہ ایسے بیمار ہیں کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دے تاکہ والد کے سر سے اللہ بوجھ ہلکا فرما۔ اولاد حقیقی وہی ہے جو اپنے والدین کی آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ تو اولاد کو چاہیے، اگر ماں باپ نہیں کر سک رہے، بچپن میں بہت اچھا ذہن تھا، زمانے میں اس سے زیادہ اچھا سوچ سکتے تھے، قبولت تک پہنچے تو تجربات شامل ہو کر آدمی بہت زیادہ زیرک ہو گئے، لیکن پھر قبولت سے شیوخت کی طرف بڑھے تو نسیان، بھول آ جاتی ہے۔ اگر وہ اب بھول رہے ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ایسا کام کرے کہ ان کے سزا سے اللہ کی ان کو بچانے کی فکر ہو، کہ نیک اولاد کے لیے حق کرے اپنے ماں باپ کے لیے۔ یہ ہو گیا دوسرا کام۔ میں نے پہلا کام بتایا زکوٰۃ فطر واجب ہر ایک کو کرنا، دوسرا کام بتایا روزوں کا فدیہ، تیسرا کام یہ جو اللہ نے اپنے فضل سے 30 رمضان کے روزے عطا فرمائے، اس امت پر اللہ نے بڑی مہربانی کی۔ اس کو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندو، تم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، لہذا تمہاری ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیا جائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی لاؤ، اس کو 10 ٹائم ملٹیپلائی کر کے آپ کو اجر دیا جائے، یعنی 10 گنا زیادہ اضافہ کر کے نوازا جائے۔ دیکھو ایک آدمی نے 30 روزے رکھے، اب ایک کو 10 سے ضرب دیجیے، ایک کے 10، 10 کے کتنے ہو گئے 100، 20 کے کتنے ہو گئے 200، 30 کے کتنے ہو گئے 300 ہو گئے نا۔ اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کذا فی روایت متبادر او غیر متبادر کان کصوم الدہر، ایک بندے نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے، یکم شوال عید کا دن ہے، اس کو چھوڑ کر 6 روزے مسلسل رکھے یا توڑ کے رکھے، بہرحال شوال میں 6 روزے رکھے، اگر رکھ لے گا تو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کو ملائیں تو اب گنو 6 کے 10 سے ملٹیپلائی کرے تو کتنے ہو گئے 7، تو 300 رمضان کے روزوں کا اجر، شوال کے 6 روزوں کا اجر جمع کرے تو کتنے ہو گئے 360۔ سال کے کتنے دن ہیں 360۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کان کصوم الدہر، اس آدمی نے گویا پورا سال روزہ رکھا، اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے۔ بڑی فضیلت ہے نا، چونکہ آنے والا کیا کرنا ہے ہم کو وہ بتانا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے 6 روزے شوال کے بدائی میں تھوڑی ہمت کر کے، کہ وہ جب 30 روزے نکل گئے تو 6 روزے تو یار پتہ بھی نہیں چلے، بلکہ بہت سے تو وہ ہوں گے جن کو آج 4 بجے بھوک لگی ہوگی، سحری میں روز اٹھ جاتے تھے، عادت ہوگی تھی، نیند بھی ہوشیار ہو گئی ہوگی، بھوک بھی لگی ہوگی، ہے نا۔ کان کصوم الدہر، پورا سال روزہ رکھنے کا اجر اس پر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حساب میں نے بتا دیا کیسے کیلکولیشن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہو گیا تیسرا زکوٰۃ الفطر، روزوں کا فدیہ، شوال کے روزے۔ چوتھا کام، 7 باتیں مجھے کرنی ہیں اور 15 منٹ میرے پاس ہے۔ چوتھا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے اپنے اڑوس پڑوس میں یہ جائزہ لیا جائے کہ کہیں کوئی محتاج عید کی خوشیاں منانے سے محروم تو نہیں، سمجھ رہے؟
چوتھا اور ضروری کام کیا ہے؟ ہمارے اڑوس پڑوس میں آپ کے بچے ہیں، نئے کپڑے سے بدن کیے ہوئے ہیں، عطر لگائے ہوئے ہیں، آپ کے گھر سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، لیکن آپ کا اپنا پڑوسی فقر و فاقے کی حالت میں ہے، تو بتاؤ ہماری خوشیاں تو ٹھیک ہے، خوشیاں ہیں، لیکن اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کون کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا للجار حق، پڑوسیوں کا تم پر حق ہے، خیال رکھو کہ تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، یہ تو ہم کو روز کرنے کا کام۔ تو بالخصوص عید کے موقع پر یہ ضرور جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی پڑوسی عید کی خوشیوں سے محروم تو نہ رہ گیا۔ اگر ضرورت پڑی، زکوٰۃ دے چکے ہیں، فطرہ دے چکے ہیں، پھر بھی ہمیں چاہیے کہ زائد مال سے ان کی مدد ضرور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، تمہارے مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ تو کبھی حق واجب ہونے کی، فرض ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی حق واجب ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی حق انسانیت کے ناطے کرنے کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم لازم کر لیں کہ ہمارا کوئی پڑوسی خوشیوں کے موقع پر غم میں مبتلا نہ، ہر آدمی اس بات کی ضرور کوشش کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام کی دعا ملے تو یہ کام ضرور کیجیے۔ کیوں؟ یہ جہاں سے استدلال کر کے میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا موقع آیا، بہت سے مواقع آئے ہوں گے، لیکن جہاں سے میں عرض کر رہا ہوں وہاں جو الفاظ نقل ہیں میں وہ نقل کر رہا ہوں۔ ایک ایسا موقع آیا کہ امام الانبیاء سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، عیدگاہ کی طرف چلے، مدینہ منورہ کا قصہ ہے۔ جب آپ عیدگاہ کی طرف چلے گئے تو پیچھے پیچھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے جو ردائے مبارک اوڑھی ہوئی ہے وہ نئی نہیں ہے، پرانی ہے۔ کچھ محسوس کیا، ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ان کے حجروں کے سامنے سے گزر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ داماد رسول تھے، اور داماد اگر اپنے گھر جانا چاہے تو اس کو کوئی اجازت تو ہوتی ہے نا۔ تو حضرت عثمان داماد رسول ہونے کی حیثیت سے گھروں کے قریب سے گزرے، انہوں نے محسوس کیا کہ ازواج مطہرات میں کسی زوج محترمہ کا حجرہ ایسا نہیں ہے جس سے پکانے کی خوشبو باہر آتی ہے، کسی زوج محترمہ میں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ واپس پلٹ گئے، عیدگاہ نہیں، واپس پلٹ کر کے ایک اونٹ بھر کر امہات المؤمنین کے حجرات میں پہنچائے، پھر عیدگاہ گئے، تاخیر سے پہنچے عیدگاہ، بہرحال چلے گئے۔ جب نماز عید سے فارغ ہوئے تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس لوٹ کر آئے تو یہ دیکھا کہ گھر میں خوشبوئیں مہک رہی ہیں، عید کا سامان ہو رہا ہے، خوشیوں کے انتظام ہو رہے ہیں، کھانے بھی پکائے جا رہے ہیں،
بخور بھی جلائے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے امام الانبیاء نے ازواج مطہرات کو جمع کر کے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے نبی نے تمہیں جس حال میں چھوڑا تھا، نماز عید کی ادا کرنے کے وقت کے درمیان میں تمہارے پاس یہ تغیر کیسا ہے؟ کہیں تمہارے پاس کوئی ناجائز مال تو نہیں آتی؟ جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے اپنے گھر میں آنے والی ہر انکم کے بارے میں مکمل تحقیق کرے کہ کہیں کوئی حرام لقمہ میرے گھر میں نہ آ گیا۔ چونکہ حضور سرپرست ہیں، حضور نے پوچھا کہ میرے پیچھے جب میں نے تم کو چھوڑا تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں تھی، اب یہ جو پکوان ہو رہے ہیں اور یہ جو بخور جلائے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ یہ کہاں سے انتظام ہو؟ تو اس وقت میں امہات المؤمنین نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ آقا آپ نے جس حال میں چھوڑا تھا بے شک ہم اسی حال میں تھے، لیکن سیدنا عثمان ابن عفان نے جو آپ کے داماد ہیں انہوں نے ہر ام المؤمنین کے پاس ایک ایک اونٹ بھر کر سامان بھیجا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی کہ اللہ عثمان کا حساب آسان رہے، اللہ عثمان کا حساب آسان رہے، اللہم حاسبہ حسابا یسیرا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اس دعا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ گو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ہماری نگاہیں نہ دیکھ سک رہی، لیکن آقا کی دعائیں امت کے لیے کبھی خالی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت اس کا فیضان کو جاری رکھتے ہیں۔ تو کریں گے میں انشاءاللہ اپنے ارد گرد اپنے قرب و جوار میں اس بات کا ضرور مشاہدہ کرنا کہ کہیں کوئی ضرورت مند ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ یہ نہ سوچو کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ فطر دے دی، یہ سوچو کہ مجھے آقا کی دعا ملے گی، تو اپنے مال اس مال سے جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے اس میں سے کچھ ضرورت مندوں کی اگر مدد ہو تو یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ہے، وہ جو پیچھے گھر والوں کا خیال رکھے، وہ جو پیچھے ضرورت مندوں کی خوشیوں کا سامان فراہم کرے، اللہ اس کا حساب آسان فرما دے، اس دعا کے حقدار بن جائیں گے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو؟ یہ کرنا چاہیے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں انسانی ہمدردی۔ ایک اور ہے، یہ تو وہاں کا ہے جہاں آپ ہیں، ایک ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اخوت اسلامی کی لڑی میں پرویا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، لہذا کسی بھی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو، اگر تم مسلمان ہو تمہارے دل میں چبھن ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوتی تو اپنے اسلام کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل غزہ پر آج جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اہل فلسطین پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا، اپنے ارشادات عالیہ میں پوری رہبری و رہنمائی فرما رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم سے جو ہو سکتا تم تیار رہو، جان دینی پڑے مولا حاضر، مال دینا پڑے مولا حاضر، جسمانی صلاحیت لگانی پڑے مولا حاضر، وقت دینا پڑے مولا حاضر ہو، میری سوچ اور میری فکر قربان کرنی پڑے مولا حاضر ہو، میری صلاحیتیں فکری اور ذہنی لگانی پڑے مولا حاضر ہو۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جان، مال، وقت، صلاحیت، فکر، استعداد، یہ سب کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھو، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور اگر کوئی نہیں رکھتا اپنے کو تیار، اللہ نہ کرے آج وہ کل ہماری بات، اللہ نہ کرے، اللہ امت مسلمان کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر ہم تیار نہیں ہیں تو پھر یہ مت سمجھنا کہ وہ پٹیں گے تو ہم بچیں، آج وہ اللہ نہ کرے کل ہماری بات، تو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے تیار۔ ثانیہ، ایک کام تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں کبھی ان مظلوموں کو مت بھولا۔ جا نہیں سکتے، دعا تو کر سکتے، طاقت نہیں لگا سکتے، اللہ سے مدد تو اتار سکتے، اپنی جبینوں کو مولا کے سامنے ڈال کر اللہ کو راضی تو کر سکتے۔ ذہنی طور پر تیار رہو، عملی طور پر دعا کرتے رہو کہ اللہ اگر موقع ہوا تو میں ضرور مظلوموں کی مدد کو نکلوں گا اور ظالم کے بدلے استبداد کو موڑنے کا کام کروں، لیکن اے اللہ جب تک وہ اسباب نہیں بن جاتے اس وقت تک میری دعائیں ہی قبول فرما۔ کہ اس وقت 30,000 شہداء دیے جا چکے۔ آپ کو بتاؤں میں، رمضان المبارک کا ایک جمعہ تھا، اس جمعہ میں ایک خطیب فلسطین کا ممبر پہ کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے، اس نے یہ کہا کہ بھائی جب 30,000 شہداء دیے جا چکے اور 70,000 جسم مجروح پڑے ہوئے، یعنی زخمی، 70,000 پیپل، 70,000 آدمی زخمی پڑے ہوئے، جب 30,000 شہداء دیے جا چکے اور جب 70,000 مجروحین پڑے ہوئے اور 20 لاکھ لوگ، 20 لاکھ خاندان بے آسرا و سہارا، جن کی چھتیں چھن گئی ہیں، یہ قوم کو نہیں لگا سکے، تو میرے الفاظ تمہیں کیا جانے، میرے الفاظ سے تم کیا جانو؟ جب 30,000 شہداء سے تمہارا ضمیر نہیں جانا، جب 70,000 مجروح زخمیوں سے تمہارا ضمیر نہیں جانا، جب 20 لاکھ خاندان بے گھر ہیں، بے آسرا و سہارا ہیں، اس پر تمہارا ضمیر نہیں جانا، تو خطیب کے خطبے سے کیا ہونے والا ہے؟ چلیے اقامت ہوگی، نماز پڑھا۔ یہ مختصر خطبہ اس کا ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی، وہ بتا دیا ہے الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی اعتبار سے ہم میدان میں نہ آ جائیں۔ ضرورت پڑی تو ہم میدان عمل میں بھی نظر آنا ہو، اور ضرورت پڑی تو مسلح پہ بھی نظر آنا ہو، کبھی یہاں سے مدد مانگو اور کبھی مدد کے اسباب بن جائیں تو مدد کے لیے تیار رہو، ذہنی اعتبار سے تو ہے۔ اس ملک میں رہتے ہیں جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اہل علم کو نظر آ رہے ہیں، اہل فکر کو نظر آ رہے ہیں، وہ حالات یہ ہیں کہ اس وقت ایسا نظام جمہوریت ہے کہ جہاں پر سب کچھ کیا جا سکتا ہے مگر مسلمان اپنی عبادت آزادی سے نہیں کر سکتے۔ تمہاری مسجدیں پیپر نہیں ہیں، بلڈوزر چلائے جائیں، تمہارے مدارس و مکاتب بلڈوزر چلائے جائیں گے، کیوں؟ تعمیر کی اجازت نہیں کی تو، اور تمہاری خانقاہیں یہ ویران کی جائیں گی، کیوں؟ کیونکہ تم نے تعمیر کی اجازت نہیں، اور تم یہاں لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہو، لہذا تمہاری خانقاہیں نہیں چلیں گی، ویران کی جائیں گی۔ ایسی جمہوریت اس وقت چل رہا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی اٹھ کھڑے ہو، اس وقت ایک بڑا مجمع جمع ہے، عید کا موقع ہے، اس وقت شعور بیدار نہ کریں امت کا تو پھر آخر کب کریں؟ اپنے اپنے دستاویزات کی درستگی کر لو، اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے، آپ کی نسلوں کی بھی بھلائی ہے، ورنہ آپ کے بچے آپ کو بددعا دیں۔ ہم تو اپنے وقت پہ تیار ہیں، ابھی لوگ جمع ہو رہے ہیں، تھوڑا دیر 10 منٹ بڑھا لے ہوا ہے، مگر
کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہوں آپ کو جو وقت دیا ہے تاکہ آپ لوگ جو پہلے آئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور میں غیر ضروری ایک بات بھی نہیں کہا، آپ یقین مانیں میں کتنا اپنے کو ضبط کر کے صرف ضرورت کے سنا رہا ہوں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے حالات اس وقت ناگفتگو ہیں۔ دانشوران قوم جو محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب اگر آج نہیں جاگے تو اللہ نہ کرے کل ہونے والا فلسطین ہندوستان 52 کی تاریخ دہرائی جائے، 47 کی تاریخ دہرائی جائے، ایسے حالات ہیں۔ ایسے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں، نمبر 1 اپنے کو محفوظ کرو۔ کیسے؟ اپنے جو دستاویزات ہیں اس کی درستگی کے ذریعے سے، تاکہ آپ کے بچے آپ کو بد دعا تو نہ دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ باپ کے پاس اس کا اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ انڈین نہیں، تمہارے پاس تمہارا برتھ سرٹیفکیٹ تو ہے لیکن تمہارا باپ انڈین نہیں ہے، لہذا تم بھی انڈین نہیں، تمہارا بابا بھی انڈین نہیں۔ تو بچہ بولے گا کہ نہیں ہمارے باپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، اپنے کاغذات تک درست نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات نہ آنے دو، اس سے پہلے اپنے کاغذات درست کر لو۔ اسپیلنگ مسٹیکس بھی جتنی درست کر سکتے ہو کر کے رکھ لو، اس میں آپ کے حق میں بھلائی اور خیر۔ نمبر 1 یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 2 دوسرا اہم ترین کام، آنے والے مہینوں میں ایک بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تک تو آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی قوت ہے کہ اس قوت کے ذریعے سے آپ جس کو چاہتے ہیں مسند اقتدار پر بٹھا سکتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مسند اقتدار سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر اس سال بھی آپ نے غفلت برتی تو آئندہ آپ سے یہ حق بھی چھین لیا جائے۔ آئندہ آپ کو یہ حق بھی حاصل نہیں رہے گا کہ آپ کسی کو مسند اقتدار پر بٹھا سکیں یا اس کو بے دخل کر سکیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنے بے اثر ہو جائیں؟ اگر آپ ہندوستان میں اتنے بے اثر ہو جاؤ گے تو پھر اس ملک کو فلسطین بننے سے کون بچائے؟ اس لیے تھوڑی زیرکی کا مظاہرہ فرمائیے، تھوڑی سی ہوشیاری اور بیدار مغزی کا مظاہرہ فرمائیے۔ کوشش کیجیے کہ میری دستاویزات بھی درست ہوں، میرے بچوں کی دستاویزات بھی درست ہوں، اسپیلنگ مسٹیک بھی نہ ہو، اور ووٹ ڈالنا پڑے تو میں ایسے شخص کا انتخاب کروں جو نظام جمہوریت کے ساتھ میل رکھتا ہو ذہنی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے، اور جمہوریت سے متصادم مزاج رکھنے والا ایسے شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ اقتدار سے بے دخل کریں تاکہ ملک کے امن و امان میں خلل نہ ہو۔ ملک کی سلامتی کے لیے، ہماری اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے، ہمارے مالوں کے تحفظ کے لیے، ہماری بہو بہن بیٹیوں کی عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ایسے لوگوں کو مسند اقتدار پر بٹھائیں جو نظام جمہوریت سے ہم آہنگ ہوں اور جو نظام جمہوریت کا قتل کرنا چاہتے ہیں ان کو بے دخل کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ان اہم ترین کاموں کے بعد ہمارے کہنے پر بہت سے احباب نے الحمدللہ دینی اداروں کا بھرپور تعاون کیا۔ ہم نے کہا ہو تب کیا ہو، کہتے تب بھی کرنے والے تھے، نہیں کہتے تب بھی کرنے والے تھے، دونوں حالت ہم سارے دینی اداروں کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب نام لے کے تو نہیں بول سکتے، معاونین کی لمبی فہرست ہوتی ہے۔ جس نے مالی تعاون کیا ہو، جس نے مشوروں سے نوازا ہو، جس سے کچھ نہ ہوا تو اس نے دعاؤں سے نوازا ہو، ہم سب کا شکر گزار ہیں۔ جملہ ٹرسٹیاں اور ذمہ داران مدرسہ، خدام مدرسہ و طلباء مدرسہ کی جانب سے میں آپ سب کی خدمت میں اظہار تشکر بھی پیش کرتا ہوں اور عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت
آپ تمام کے رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، صدقات واجبہ کو، صدقات نافلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ اس وقت ہو گیا ہے، اس لیے صفحہ درست فرما لیجیے۔ اس سے پہلے ایک چند منٹ دوہرا دیتا ہوں طریقہ، چونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے